اس وقت یہ خبر مشہور ہو گئی کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ روم کا بادشاہ تھا ہرقل، یہ وہ ہے بادشاہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، اسلام کی دعوت بھی دی تھی، لیکن اس نے اپنی بادشاہت کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف فوجیں لے کر جو ہے وہ روم کے علاقے تک پہنچ آیا ہے۔ اس زمانے کے اندر شام، فلسطین، ایشیائی کوچک، یہ جتنے علاقے تھے یہ سارے اسی کے ماتحت تھے اور بہت بڑی ان کی سلطنت تھی، سپر پاور تھے، بڑی طاقت تھی۔ جب یہ بات مشہور ہوئی کہ وہ بہت بڑا لشکر لے کر سرحدوں تک پہنچ چکا ہے، مسلمانوں پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری حالت یہ تھی کہ ہم کمزور تھے، ایک تو فاقہ تھا، قحط کا زمانہ تھا، دوسرا فصلیں تیار تھی۔ سب حضرات جانتے ہیں کہ زمیندار لوگ جو ہوتے ہیں فصلیں جب قریب ہوتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، اس وقت ان کے گھر خالی ہوتے ہیں، کیونکہ عرب والوں کا گزارا ہی انہی کھجوروں پر ہوتا تھا، پورے سال کی وہ محنت تھی، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، ادھر گرمی بہت تیز ہے، سفر بہت لمبا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کہیں بھی لڑائی کے لیے جاتے تھے تو آپ یہ نہیں بتاتے کہ فلاں علاقے میں جا رہے ہیں، واضح نہیں کرتے تھے، بس حکم دیتے تھے کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، اس میں حکمت ہوتی تھی۔ لیکن یہ واحد غزوہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے سے مہینوں پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، بتا دیا کہ ہم نے تبوک میں جانا ہے، بالکل واضح بتا دیا کہ فلاں جگہ جانا ہے، اور حکم دے دیا کہ ساروں نے نکلنا ہے۔ بہت مشکل وقت تھا صحابہ کرام کے لیے، بہت مشکل وقت تھا۔ ایک تو اتنا لمبا سفر، یہ سفر تقریباً 1000 میل، 1500 کلومیٹر سے زائد کا سفر تھا، اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں تھا۔ 30,000 مسلمان تیار ہوئے لڑائی کے لیے، لیکن 30,000 کے لیے ایک وقت کا کھانا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ولیمے کے موقع پر 300 یا 400 آدمیوں کا کھانا پکاتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی پریشانی بن جاتی ہے، تو جہاں 30,000 آدمیوں کو کھانا پکانا پڑے۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چلنے کا اعلان کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہے کہ ایک غزوے کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال لے کر آ گئے، حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے کر آئے، وہ یہی غزوہ تبوک ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے۔ حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے کر آئے، کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا آج تو ابو بکر سے میں آگے نکل جاؤں، لیکن جب آ کر دیکھا نا تو ابو بکر تو گھر کا سارا مال لے آئے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے اگلے دن اپنے والد ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ گھر کی دیوار کے اوپر ہاتھ مار رہے تھے۔ میں نے پوچھا ابا جان کیا تلاش کر رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اللہ کے رسول چندے کا اعلان کریں اور ابو بکر کے گھر میں ایک سوئی باقی بچ جائے۔ وہ سوئی تلاش کر کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جمع کروا دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے اگلی رات میں نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوری رات کروٹیں بدل رہے ہیں، بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی،
میں نے پوچھا، صبح پوچھا ابا جان آپ کو نیند نہیں آئی؟ رات آپ کروٹیں بدلتے رہے، بے چینی رہی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی مجھے نیند کس طرح نیند آئے؟ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چندے کا اعلان کرتے ہیں، میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ ابو بکر ادھر تیرے محبوب تو چندے کا اعلان کریں اور تو اتنا مہنگا جوڑا کپڑوں کا پہنے ہوئے۔ جب یہ دل میں خیال آیا تو مجھے رات کو نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی ابو بکر صدیق بازار میں جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو فروخت کرتے ہیں، ٹاٹ کا لباس لے کر پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، جتنے پیسے بچتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کراتے ہیں۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق ٹاٹ کا لباس پہن کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا 70,000 فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دو اور ان کو لے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو اللہ ابو بکر کو سلام پیش کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو جس وقت تک آپ کی امت کے اندر ابو بکر جیسے عاشق موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عثمان بار بار اٹھ کر آپ چندے کا اعلان کرتے ہیں، حضرت عثمان 100 اونٹ دیتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کرتے ہیں، پھر حضرت عثمان 200 اونٹ کا اعلان کرتے ہیں، 300 اونٹ، حتیٰ کہ 1000 سامان کا لدا ہوا اونٹ حضرت عثمان نے دیا۔ یہ وہی غزوہ ہے۔ پھر حضرت عثمان گھر میں جاتے ہیں، 1000 اشرفی لے کر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ضر عثمان وما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خوش دیکھا جس وقت حضرت عثمان نے اشرفیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ ایک عورت آئی، اپنا دودھ پیتا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، آپ نے پوچھا کہ ہم اس کا کیا کریں گے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ جس مجاہد کے پاس دشمن کا تیر اور تلوار روکنے کے لیے ڈال نہ ہوئی اسے یہ بچہ دے دینا، میرے بچے سے وہ تیر اور تلواروں کو روکے۔ یہ وہی غزوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کرتے ہیں، ایک صحابی کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، ایک یہودی کے پاس گئے، اس یہودی کو کہا کہ میں تیرے باغ میں کام کرتا ہوں، کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کھیت کو پانی لگانا ہے۔ وہ صحابی پوری رات کھیت کو پانی لگاتے رہے، کنویں سے ڈول نکال کر کھیت کو پانی لگاتے رہے۔ صبح ہوئی تو 2 سا کھجور، ایک سا تقریباً 3 کلو کا ہوتا ہے، 2 سا کھجور جو ہے مزدوری میں ملے، 1 سا گھر میں خرچے کے لیے دے دیے اور 1 سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع کرا دیے۔ منافق کہنے لگے کہ اس کے 1 سا سے کیا ہوگا، 2-3 کلو کھجوروں سے کیا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کھجوریں پہنچی تو آپ نے کہا جو سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے نا اس کے اوپر بکھیر کے ڈال دو، بڑی برکت والی کھجور ہے۔ تو یہ سارا قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا مشکل وقت تھا کہ مسلمانوں کے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک سواری 10 آدمیوں کے ساتھ تقسیم ہوئی۔ غزوہ بدر کے اندر آپ نے سنا ہے کہ 3 آدمی ایک سواری، لیکن یہ غزوہ تبوک کے اندر 10 آدمی ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ 10 آدمی ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اتنا لمبا سفر، پیدل سفر، اور راستے میں جنگل، سخت گرمی، اتنی سخت گرمی تھی، آگے کا آ رہا ہے کہ منافقین کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، اس گرمی کے اندر نہ نکلو، بہت سخت گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، ان کو بتا دو جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، نفیر عام ہو گیا، ہر کسی نے نکلنا ہے۔ اس موقع پر 3 قسم کے لوگ ہو گئے، کچھ تو مخلص تھے اسی وقت تیار ہو گئے نکلنے کے لیے، اور کچھ ایسے مسلمان تھے جن کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ ہم نکلیں گے تو بڑا مشکل ہے، فصلیں تیار ہیں، فصلیں خراب ہو جائیں گی، پورے سال کی آمدن کا یہ ذریعہ ہے۔ اور کچھ تو منافق تھے جو بالکل جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، جو ہیلے بہانے آ کر کرنے لگے، آ کر
بہانہ کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر کے اندر کوئی آدمی نہیں ہے، یہ بہانہ یہ بہانہ. لیکن کچھ لوگ مسلمان جنہوں نے تھوڑی کمزوری دکھائی نا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، استاقلتم الی الارض، تو زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر تم جہاد سے رک رہے ہو نا، تو ایک ہی وجہ ہے، دنیا کے لیے رک رہے ہو، تو اس دنیا کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. فرمایا الا تنفروہ، اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دردناک عذاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ بارشوں کو روک دے گا. وہ معنی زیادہ اس کے مناسب بھی لگتا ہے، کیونکہ تم رک اس لیے رہے ہو کہ کھجوروں کے باغ ہیں، ہم اگر چلے گئے تو پیچھے کھجوریں خراب ہو جائیں گی، پورے سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم رک جاؤ گے نا تو پھر یعذبکم عذابا علیما، اللہ بارشوں کو روک دے گا. اس سال اگر تمہیں غلہ مل بھی گیا تو اگلے سال غلہ نہیں ملے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ اللہ کسی اور قوم کو لے گا. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.